बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इत्तेजाज हसन और लतीफ़ खोसा ने जो वकला की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाहौर में की है, उसने एकदम अपना असर दिखाया और उसके साथ ही PDM के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। खामोशी उनके कैंप में और खिलबिली मची हुई है। बड़ी सीधी सी बात है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि इलेक्शन हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के ऑर्डर के मुताबिक करवाने होंगे। अगर हुकूमत नहीं कराएगी तो इसके सारे नताइज उसको भुगतना होंगे। और फिर इत्तेजाज हसन ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि आइन कह रहा हो कि हुकूमत के तमाम अदारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद करेंगे, काम करेंगे, उनके हुक्म पे चलेंगे, तो उसमें सिक्योरिटी हो, फंड्स देने हो, कुछ भी हो, वो कोई किसी किस्म का भी कोई बहाना उसमें रुकावट नहीं बन सकता। और फिर ये भी साथ जो एलामिया था उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जिससे कि अदलिया के इख्तियारात कम हो या उनकी आज़ादी पे, आज़ाद अदलिया के ऊपर कोई कदगन आए। सो नेचुरली अब ये उनका कहना वजह है। और फिर इससे एक ही नतीजा खस होता है कि अगर पार्लियामेंट इस तरह का काम करेगी तो वकला बरादरी कम अज कम उसको तस्लीम नहीं करेगी और उसको गैर आइनी करार दिया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे वकला जो हैं वो उसको चैलेंज भी करें अदालतों में। सो ये तो एक मैं समझता हूं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ और इससे अब PDM के जो कैंप है उसमें खासी परेशानी है। वो जो बड़ा उबाल था, जो बहुत फटाफट आप बुला के लोगों को कह दे साथ ही कर दें जी पार्लियामेंट का इजलास बुला लें, करारदाद पे करारदाद, ये भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि करारदादों से आप आईनी शिकें नहीं बदल सकते। सो ये भौंडा काम और ये जो गलीज किस्म की हरकतें थीं वो लगता है कि अब इनको छोड़नी पड़ेंगी। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में डिटर्मिन नजर आता है। ये भी सुनने में आया है कि हद तक दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस को लाहौर बार ने इनवाइट किया है एड्रेस करने के लिए और शायद वो एक आध दिन में जाके एड्रेस भी करें और वहां भी वाज़ेह हो जाएगा कि वकला की सपोर्ट कितनी है उस चीफ जस्टिस को जो हर हाल में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है और चाहता है कि आइन के मुताबिक चीजें चलें। आज इमरान खान ने भी वकला को एड्रेस किया लाहौर में और बड़ी भरपूर प्रेजेंस थी वकला की, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, बड़ा जोश था। लेकिन मैसेज एक ही था जो मैं समझता हूं कि बड़ा वाइटल है पाकिस्तान के लिए और वो है रूल ऑफ लॉ। इमरान खान ने वही बात की कि जिन भी मुल्कों ने तरक्की की है वहां बुनियादी चीज ये है कि रूल ऑफ लॉ मौजूद है, लेकिन यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये शरीफ खानदान या दूसरे लोग, इनके लिए कवानीन कुछ और हैं, बाकी आम आदमी के लिए कुछ और हैं और इसको लाजमन बदलना होगा। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की फवाद चौधरी ने, उसमें भी उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन जो चीज है देखने की उसमें वही वकला की कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही आगे बात उन्होंने की कि स्टेट बैंक को हर सूरत पैसा रिलीज करना होगा और हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो आइन की मुद्दत के मुताबिक होंगे। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने भी ये भी कहा कि PTI के लोग धड़ाधड़ गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये मैंने अपने इससे पहले भी वीलॉग में इसका जिक्र किया अली जैदी के गिरफ्तारी के हवाले से कि कोई शख्स जिसको कोई जानता है नहीं जानता, कोई वो FIR दर्ज करा दे, आप और मैं FIR दर्ज कराने जाएं, ये FIR दर्ज ही नहीं होती, ये पुलिस वाला मानता ही नहीं। वो आप कहेगा जी आप एप्लीकेशन दे जाएं। यहां एक FIR दर्ज कराता है, साथ गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, बल्कि गिरफ्तारियां क्या, आधी रात को छापे मार के अगवा किया जाता है। सो ये यहाँ पे सूरत हाल है। सो ऑब्वियसली PTI इस पे परटर्ब्ड है। दूसरी तरफ बार बार लोग तजवीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सिराजुल हक साहब आ जा रहे हैं दोनों साइड पे और उनकी कोशिश है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो बुला लें अपने या हुकूमत और उनके दरमियान बातचीत करें।
چنانچہ بات چیت کروانے کے سے پہلے اگر وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی کرواتے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ اس میں عمران خان اور شہباز شریف یا دونوں بیٹھیں. لیکن کیا بات چیت کا ماحول موجود ہے؟ آپ نے انتہائی گھٹیا، کمینے اور جو آپ کہہ لیجئے کہ یعنی بدتمیزی کی حد تک ایسے ایسے الزامات اور 100 سے اوپر عمران خان کے اوپر مقدمات بنا دیے ہوئے ہیں. یہ شرانگیزی رکے تو کوئی بات چیت کی طرف آئے. سو آپ یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں پی ٹی آئی کے اگر کسی آدمی کی ضمانت دے لیتے ہیں تو وہ ضمانت کے باوجود اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے کوئی اور ایف آئی آر بنا دی. عدالت نے کہا کہ یہ جو محترم گنڈا پور ہیں ان کو نہیں نکالا جائے گا، اسلام آباد کی حدود سے نہیں لے کے جائیں گے، لیکن ان کو کہیں اور لے گئے. سو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس قدر منمانی ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور بعض ججز کے خلاف انتہائی شرمناک کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کے خاندان اور فیملی کا، جو نون لیگ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ فیملیز کو اٹیک کرتے ہیں، خواتین کے اوپر جا کے حملہ کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ججز چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اوپر رقیق قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، شرمناک قسم کے. اب وہ یہ اس کے علاوہ بھی جو کیمپین چلائی گئی، پہلے ججز کے بارے میں جو کہا گیا کہ ان کی ججز کالونی میں واک کرتے ہوئے لڑائی ہو گئی ہے، لاٹھیاں نکل آئیں، ادھر باہر بھی لڑائی ہوئی، چیف جسٹس کے چیمبر میں بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. سپریم کورٹ نے اس کا ایک ریبٹل، ایک ڈینائل بھی ایشو کیا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سائبر کرائم والے لوگ کدھر ہیں؟ ہم لوگ کھانستے ہیں تو یہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو پکڑا جاتے ہیں، نوٹس کہ جناب آپ پیش ہوں، اور کوئی بات نہیں ہوتی جھوٹ کی بنیاد پہ. یہاں اتنی بڑی کیمپین چلی ہے، کدھر ہے یہ سائبر کرائم والے لوگ؟ کدھر ایف آئی اے؟ کدھر آپ کے الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کی ڈنڈا ماری اور لاقانونیت اور یک طرفہ قسم کے اقدامات یہ نہیں چلتے. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم نے اگر ملک چلانا ہے تو اس میں سے نفرتیں ختم کرنی. یہاں تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگ دست و گریبان ہونے کو تیار ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس شرمناک ایکسرسائز سے باز آئیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہم جاری ایف آئی آر کرا کے کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ، یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا یہ ملک ان کے لیے بنا تھا کہ وہ منمانیاں کرتے پھریں؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی حرکتوں سے یہ ملک خراب ہو رہا ہے؟ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو زمینی خدا آپ نے بنا کے رکھے ہوئے جن کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے کوئی بھی، بلکہ یہاں بھی نہیں آئیں گے. ان کو ذرا تھوڑی سی آپ سے شکایت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سو ان کاموں سے باز آنا چاہیے. تو ججوں کے بارے میں فرضی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، اور بدقسمتی کہ یہاں پہ سائبر کرائم کے جو یونٹس ہیں وہ ایکشن میں نہیں آئے، کیونکہ یہ سب کچھ میری سوچ کے مطابق حکومت کی ماں پہ ہو رہا ہے. آج اسی پریس کانفرنس میں حماد اظہر نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے بجٹ تک کے وقت میں 20,000 ارب روپیہ خرچ کرے گی، اور 21 ارب الیکشن کے لیے خرچ کرتے دیتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. یہ وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ منافقت اور خباثت، کہ آپ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ آپ اقتدار میں بیٹھے رہیں. آپ ہیں کون؟ کیوں اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو جب عوام نے چنا نہیں ہے تو آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ آپ نے ملک کو دیا کیا ہے سوائے اپنے پیٹ بھرنے کے؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ آج ان کے اوپر ایسا پریشر آنا چاہیے عوام کی طرف سے کہ عوامی حکومت آئی یہاں پہ. اس کے علاوہ حواس باختہ ہیں یہ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگ. اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پنجاب میں خاص طور پہ، پنجاب نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں بھی لاہور وغیرہ. یہاں یہ بھی سننے میں آیا ہے
کہ ان کے ٹکٹ ہولڈرز نے اپنی ٹکٹیں پھاڑ کے بنی گڈا میں زمان پارک میں جا کے حاضریاں دینی شروع کر دیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ بڑا عمران خان کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا کہ اس وقت حمایت حاصل کرنے کے چکر میں ہر للو پنجو پارٹی میں اگر آپ لے لیں گے تو یہ جو فصلی بٹیرے جو مانگتے ہیں کہ وقت پہ آ کے وہ کسی ایسی شاخ پہ جا کے بیٹھیں جہاں سے ان کو کھانے کو پھل مل جائے، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اگر آپ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں کرپشن نہ آئے تو پھر لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہوئے بھی اور پارٹی میں لاتے ہوئے بھی بڑا ہوش مندی سے کام کرنا ہوگا اور بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ کے. ہر کسی کو اگر آپ پارٹی میں گھسا لیں گے تو اس کا انجام آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. جو آج پی ڈی ایم کے لیے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ڈنڈا لے کے، یہ کل آپ کے پیچھے لگیں گے ڈنڈا لے کے. سو اگر آپ نے کوئی سبق سیکھا پچھلے 3.5 سال کی حکومت سے اور آج کے حالات سے آپ نے کچھ دیکھا ہے تو بہت محتاط رہیے. پبلک کا کانفیڈنس آپ کے پاس ہے، پبلک کی حمایت پاس ہے، اس لیے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگتے رہیں اور ان میں الیکٹیبلز کی خواہش میں آپ ایسے ایسے چور چتر اپنی پارٹی میں لے آئیں جو کل کو آپ کے لیے بدنامی اور ناکامی کا باعث بنے. سو اس سٹیج کے اوپر عمران خان کو بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور مشاورت میں بھی ان لوگوں سے مشورہ کرے جو سنسیئر ہے، جو مشورہ دیتے ہیں. یہ ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے اگر کوئی مشورہ آپ کو دے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہرصورت ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں گے، یہ پی ڈی ایم کے لوگ، اور ملک میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور بالآخر اقتدار ان لوگوں کو سونپیں گے جن کو پاکستان کے عوام پذیرائی کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.